کہا تھا کہ جو حسین کا ساتھ چھوڑے گا، آئیں میں حسین کی زبان سے جملہ سناؤں۔ امام حسین نے عبداللہ ابن عباس کو کہا تھا، مکہ میں ملاقات میں کہا تھا کہ میرے جد، میرے نانا نے فرمایا تھا جو حسین کا ساتھ دے گا وہ سرخرو ہوگا، اور جس نے حسین کا ساتھ چھوڑا اس قوم کی حالت اتنی ذلیل ہو جائے گی، اتنی ابتر ہو جائے گی، اتنی بدتر ہو جائے گی وہ قوم کہ فرام المرا، توجہ سے سنیں گے جملے، فرام، فے رے الف میم، فرام عربی زبان میں جانتے کسے کہتے ہیں؟ امام حسین کا خطبہ ہے، یہ جملہ ہے خطبے کا۔ فرام عربی زبان میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت ماہواری میں استعمال کر کے نجس کپڑا پھینک دیتی ہے۔ امام حسین نے کہا وہ قوم ذلیل ہو جائے گی اور عورت کے استعمال شدہ کپڑے سے بدتر ہو جائے گی جو حسین کا ساتھ چھوڑے گی۔ ہو گئی بدتر وہ قومیں، کبھی یزید حاکم ہے، کبھی عبد المالک بن مروان حاکم ہے، کبھی حجاج حاکم ہے، کبھی بنو امیہ حاکم ہے۔ یہ بدتر زندگی ہے، یہ بدتر نہیں ہے، یہ ذلت کی زندگیاں نہیں ہے۔ کبھی بنو امیہ، کبھی بنو عباس، کبھی امپیرلزم کا بلاک، کبھی کیپٹلزم کا، آج تک کبھی ڈکٹیٹرشپ۔ آج ہم اپنی نگاہوں اپنے سروں کے اوپر امت اسلامیہ بحیثیت امت اسلامیہ اپنے سروں پر دیکھے۔ 57-58 اسلامی ملک بتائیں عزت کے ساتھ جی رہے ہیں؟ کس کی سربراہی میں جی رہے ہیں؟ ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اسلامی ملک۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حسین چھوڑا ہے، عزت چھوڑی ہے، سرفرازی چھوڑی ہے، بلندی چھوڑی ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا حسین نجات کی کشتی ہے، چھوڑ دی۔ آج کیا حالت ہو گئی؟ حسین نے مکہ اس لیے چھوڑا، کعبہ اس لیے چھوڑا کہ میرا خون نہ بہہ جائے، کعبے کی حرمت کے لیے۔ لیکن آج منافقین نے کعبے کی حرمت پائمال کر دی، کعبے کی حرمت پائمال کر دی۔ مکہ سرزمین وحی، مکہ حرم، مکہ جس کا احترام اتنا ہے، روئے زمین پر سب سے افضل جگہ، وہاں پر امریکہ سے گلوکارہ بلا کر کنسرٹ کیا جاتا ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے امت اسلامیہ کے لیے۔ امت اسلامیہ کے سربراہ کون ہیں؟ جنہوں نے عزت کا درس کبھی پڑھا ہی نہیں، جن سے عزت کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ حسین ابن علی نے یہی تو کہا تھا، الدئی ابن الدئی قد رکز بین اثنتین، اس نابکار اور اس نابکار کے بیٹے نے، امیر شام نابکار اور اس نابکار کا بیٹا یزید، ان دونوں نے، ان باپ بیٹوں نے مجھے اس دوراہے پہ کھڑا کر دیا۔ الدئی ابن الدئی قد رکز بین اثنتین، ان دونوں نے، اس یزید اور اس کے باپ نے، اس نابکار اور اس نابکار کی اولاد نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا کہ میرے سامنے دو راستے ہیں۔ قد رکز بین اثنتین، میرے سامنے دو راستے ہیں، اب میں دیکھو کون سا چنتا ہوں۔ آؤ حسینیوں سیکھو حسین سے، حسین کا راستہ کون سا ہے، آؤ سیکھو حسین سے۔ کہا دیکھو میں کون سا چنتا ہوں، قد رکز بین اثنتین، دیکھو میں کون سا چنوں گا۔ بین السلۃ والذلہ، ایک طرف ذلت ہے، ایک طرف عہدہ ہے، ایک طرف منصب ہے، ایک طرف زن ہے، ایک طرف مال ہے، ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف سب کچھ ہے لیکن ذلت ہے۔ ایک طرف تلواریں ہیں، ایک طرف نیزے ہیں، ایک طرف بھالے ہیں، ایک طرف اسیری ہے، ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف افلاس ہے، ایک طرف لٹکتی ہوئی تلواریں ہیں، لیکن عزت ہے۔ اور میں کون سا چنوں گا؟ یہ ہے آپ کا اور میرا امام، یہ ہے حسینی راستہ۔ بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، میں ذلت قبول کروں گا، میں لٹکتی تلواروں کا راستہ قبول کروں گا، لیکن کبھی ذلت قبول نہیں کروں گا، ذلت قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے حسینی راستہ۔ 57 اسلامی ممالک کو چاہیے، اگر نجات چاہتے ہیں، اگر عزت سے جینا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو
آج امت اسلامیہ اگر کچھ چاہتی ہے، اگر عذاب الہی سے نکلنا چاہتے ہو، یہ تمہارے اوپر عذاب ہے اللہ کا. کبھی امریکہ حاکم ہے تو کبھی رشیا حاکم ہے تو کبھی اور کوئی حاکم ہے، کبھی برطانیہ استعماری طاقتیں تمہیں آ کر لوٹ کر لے جاتی ہیں. کیوں لے جاتی ہیں؟ کیونکہ تم نے راہ حسین نہیں اپنائی ابھی تک. اسی لیے یہ مجلسیں منعقد کی گئی ہیں کہ آؤ ان مجلسوں میں سیکھو، ان مجلسوں میں حسینی کردار بنتے ہیں. انہی مجلسوں